آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں اللہ تعالیٰ کے بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں، جن میں سے بڑا مقام ابراہیم ہے، وہ بڑی نشانی ہے جناب۔ وہاں ابھی بھی یہ وہ جو آپ کو یلو کلر کی عمارت مقام ابراہیم کی نظر آتی ہے نا، اس کے اندر ایک پتھر ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نشان ہیں، اور وہ پتھر تعمیر کعبہ کے دوران خود بخود بڑا ہو جاتا تھا۔ 55 فٹ اونچی عمارت ہے، اور پھر اینڈ پہ برکت کے طور پر اس نے اپنے سینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان لے لیے، اور وہ ایک قیامت تک کے لیے ایک روشن نشانی ہے اللہ کی۔ اس کے اندر کی تصویریں بھی اویلیبل ہیں، پتھر کے اندر، وہ مٹی کا تو نہیں پتھر ہے، پتھر میں انبیاء کے پاؤں کا نشان آنا یہ معجزہ ہے، ورنہ پتھر میں تو نشان نہیں بنتا جب تک خود کھودا نہ جائے۔ تو وہ پتھر موم ہو گیا ان کے لیے، جس میں قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے لوہا نرم کر دیا تھا داؤد کے ہاتھ میں، وہ زرہ بناتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کو لوہے کی زرہ بنانے کے لیے کوئی انگیٹھی نہیں چلانی پڑتی تھی، وہ آٹے کی طرح گوندھ لیتے تھے اس کو۔ جناب اللہ کے کام ہے نا، اللہ جس کے لیے نرم کر دے۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو کعبے میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا۔ اور یہ اتنا بڑا یونیورسل ٹروتھ ہے کہ مشرکین عرب بھی اگر اپنے باپ کا قاتل بھی کعبے کے اندر دیکھ لیتے تھے نا، اس سے بدلہ نہیں لیتے تھے، وہ کہتے تھے یہاں تلوار اٹھانا مرا، اس چیز کو اسٹرکٹلی فالو کرتے تھے۔ جیسے ہمارے لوگ جو ہیں وہ مزار میں جب جاتے ہیں جوتیاں اتار کے جاتے ہیں اور واپس ہی الٹے قدم آتے ہیں۔ یہ لادہ بات ہے کہ مسجد میں الٹے قدم نہیں آتے، مسجد میں کعبے کو پیٹ کر کے باہر نکلتے ہیں، مزار والے بابے کو نہیں پیٹ کر کے نکلتے۔ آپ کمپیریزن دیکھ لیں تو بابے کو انہوں نے کعبے سے اوپر ہی رکھا ہوا، دونوں ہی غلط ہے، پیٹ کرنے والا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بخاری مسلم میں کہ یہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد جب صحابہ آتے تھے وہ بھی اس میں الفاظ ہیں کہ وہ صحابی آیا اور پھر مڑا، وہ پیٹ کر کے جاتے تھے، اس میں کون سی گستاخی ہو جاتی ہے؟ ایک نیچرل پروسیس ہے، کبھی نہیں ہوا کہ نبی علیہ السلام کو مل کے تو الٹے قدم واپس جا رہا ہوں۔ تو امن والی جگہ تھی، اور اس چیز کو قریش مکہ اتنا کیش کرواتے تھے کہ پورے عرب میں باقی قافلے تو لوٹ لیے جاتے تھے تجارت کے دوران، لیکن قریش کا قافلہ کوئی نہیں لوٹتا تھا۔ وہ کہتے تھے جناب یہ تو سمجھ لیں کہ گدی نشین ہے اس قبلے کے، تو وہ اس کو، اور پھر دوسرا ہر قبیلے نے اپنا بت بھی رکھوایا ہوتا تھا، ان کو ڈر ہوتا تھا کہ مکے کے سردار ساڑھا بت ہی نہ ہو، کوئی ساڑھے بزرگان دین ہی نہ باہر کر دیں، تو وہ اس لیے پھر اللہ نے اس کا احسان جتایا، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت۔ اور اس گھر کا صدقہ کھا رہے ہو تو اس گھر کے مالک کی عبادت بھی تو کرو نا، اس کو بتوں سے پاک کرو۔ اللہ نے اس کی وجہ سے تمہارے سردیوں کا اور گرمیوں کا سفر آسان کر دیا، نہ تمہارا قافلہ کوئی لوٹتا ہے، نہ تمہارے ساتھ کوئی مس بہیو کرتا ہے، یہ ساری برکتیں تم اسی سے تو حاصل کر رہے ہو۔ اب یہ برکت نہیں صرف، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو کوئی استطاعت رکھتا ہو وہ اس گھر کا حج کرے۔ وَمَنْ كَفَرَ، اور جو کفر کی روش اختیار کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ تعالیٰ یاد رکھو تمام جہان والوں سے بے پرواہ ہے، اسے کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ کوئی حج کرنے آیا ہے نہیں آیا، کوئی نماز پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا، اس کا کوئی لینا دینا نہیں اس کے ساتھ، یہ جو کچھ کرنا ہے تم نے اپنے لیے کرنا ہے۔ یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر کوئی شخص استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا وہ کفر کر دے۔ دیکھیں نا الفاظ ہیں کہ جس کی استطاعت ہے وہ اللہ کے گھر کا حج کرے، ومن کفر، اور جو کفر کرتا ہے، کفر ناشکری کے معنوں میں بھی یہ شریعت توڑنے کے معنوں۔ ویسے اسے سپورٹیو ایک حدیث ہے، وہ ضعیف ہے، جامعہ ترمذی میں، کہ جس کے پاس استطاعت ہو اور وہ حج کے لیے نہ آئے تو نبی علیہ السلام فرمایا میری طرف سے چاہے یہودی ہو کے مرے چاہے وہ نصرانی ہو کے مرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ وہ حدیث اصول محدثین پہ ضعیف ہے جامعہ ترمذی کی، لیکن اس آیت کی وجہ سے سپورٹیو ہو جاتی ہے۔ یہ آیت تو بڑی چیز ہے نا کہ جس کے پاس استطاعت ہے وہ حج کرے، اور جو بے پرواہی کی روش اختیار کرے گا، حج نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ پھر بے پرواہ ہے اس سے۔ استطاعت یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنا خرچہ ہو کہ آپ حج کے لیے جا سکیں اور پیچھے اتنا دے جائیں کہ وہ اتنا عرصہ کے لیے گزارا کر لیں اور پھر آپ واپس آ جائیں۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں جناب میں پہلے یہ کر لوں، میں وہ کر لوں، میں وہ کر لوں، پھر اینڈ پہ حج کروں گا۔ اینڈ بچے گا کچھ کرے گا نا تو حج، اس طرح تو کسی پہ بھی حج نہیں فرض ہوگا۔
استطاعت ہوتی ہے، لوگ اتنے امیر، بعض لوگ دکان بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جی بس یہ بچے بڑے ہو جانے سنبھالن گے تو پھر میں ویلا ہو جاؤں گا. پھر تو ویلا کسی کام کا نہیں ہونا، ہوں تو اتنے جانا ہے. اور سب سے بڑی یعنی میں کہتا ہوں شرمندگی ہوتی ہے، آج عمرے پہ آپ جائیں نا، آپ کو باقی ملکوں سے تو ینگ لوگ نظر آئیں گے، 15 سے لے کے 25 سال تک، جتنے بابے نے وہ سارے انڈیا پاکستان. میں کہتا ہوں مجھے کوئی انڈونیشین دکھائے کہ کوئی بابا ادھر آیا ہوا ہے آج کل، کوئی ایران سے آیا ہوا کوئی آپ بابا دیکھیں، مصر اور ترکی سے دیکھیں، بہت کم ہوں گے، ادھر سارے ہی بابے ہوتے ہیں. یہ ایٹیچیوڈ بالکل غلط ہے، یعنی اللہ کو سیریس نہیں. اور میں آپ کو بتاؤں یہ تو اللہ کی طرف سے کتنی بڑی آزمائش آ گئی. اب تو لوگ کئی میرے اپنے جاننے والے ہیں جن کو پیچھے میں پڑا ہوا تھا کہ یار حج کرو حج کرو، اب جہاں مصیبت پڑ گئی یہ کورونا والی، اب وہ روتے ہیں کہ جی اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، ہمارے پاس چانس تھا، پیسے تھے، ہم نے نہیں اس وقت حج کیا، اب کرنا چاہ رہے ہیں. چلے وہ جو مرضی بھی ہے صورتحال ہے، بہرحال ایک کہتے نا کہ وہ گانڈ تے لگ جاتی ہے نا، جب دھاگا ٹوٹ جائے نا تو جڑ تو جاتا ہے لیکن گانڈ تے آ جاتی، گانڈ تے آ گئی ہے. جو بھی ہے اللہ کے سامنے آپ یہ بہانہ کر سکتے ہیں کہ وہ سعودی حکومت نے نہیں آنے دیا یہ وہ، لیکن آگے یہ سوال ہوگا کہ پہلے کتنے مرے ایسے ہیں، پھر کیا کرو گے؟